کل پشاور میں جو خودکش حملہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر اٹھی ہے اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور شہداء کے لواحقین کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ افسوسناک اور قابل مذمت یہ بات ہے کہ وفاقی حکومت نے ایک ایسے شخص کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بجائے وزارت داخلہ کے معاملات کو دیکھنے کے مخالفین کے خلاف ریاستی مشینری کے ذریعے جھوٹے پرچے کٹوانے کے، گرفتاریاں کرنے کے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کروانے میں مصروف دیکھا جاتا ہے، جس کا کام ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پروگرس کو دیکھے، اداروں کی کارکردگی کو بہتر کرنے پہ زور دے۔ وہ سارا دن بیٹھ کے صرف مخالفین کے خلاف، عمران خان کے خلاف، خصوصاً پی ٹی آئی کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف دہشت گرد ایسے واقعات کے ذریعے دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وفاق میں بیٹھا ہوا یہ ڈاکوؤں کا جتھا اس کی نالائکی اور نااہلی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں معیشت جو ہے تباہی کے دہانے پہ آ گئی ہے۔ ان کے پاس سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف دینے کو کچھ ہے ان کے پاس۔ اگر 9 ماہ میں کچھ ریلیف ملا کسی کو تو صرف چوروں، ڈاکوؤں کو اور کرپٹ لیڈرشپ کو ملا، اور انہوں نے نہ صرف اپنی چوریاں معاف کرائی ہیں بلکہ اب کرپشن کے لیے پورے ہر طرح کا دروازے جو ہیں وہ کھلے چھوڑ دیے ہیں، قوانین ہی بدل ڈالیں۔ اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور اس کے وزراء کل اچانک اس افسوسناک واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ جو سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، اس پہ کوئی تدبیر بنائی جائے، وہ نیشنل ایکشن پلان کی پروگرس کو چیک کیا جائے، اس کی بجائے فوراً جو وہ وزیروں کا ٹولہ ہے اس نے یہ بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ جی ایسے واقعات جو ہیں ان کی بنا پہ جو ہے الیکشن جو ہے اس وہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایک بات میں آج آپ کے ذریعے بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم میں بیٹھی ہوئی جماعتیں، کہ 18ویں ترمیم کے بعد آئین پاکستان کے اندر ایک شک ایڈ کی گئی، آرٹیکل 6(2)(a، جس نے ہر آئین شکن کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے روک دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ ماضی کی طرح اب ہائی کورٹ یا کوئی اور عدالت یا سپریم کورٹ کسی طور پہ بھی کسی آئین شکن کو آئینی تحفظ نہیں دے سکے گی۔ آئین پاکستان کے مطابق یہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 219(d) اور 224(2) کلاز 2، جس کے تحت یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے، اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی الیکشن اسمبلیوں کے الیکشن کا انعقاد کرے، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس طرح کہ آج کل ہے کہ قبل از وقت اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر اس نے آئین کے مطابق الیکشن کا انعقاد کروانا ہے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے جاہل جو ایڈوائزرز ہیں ان کے، جو ٹی وی میں بیٹھ کے بھی عوام کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو صرف یہ لکھا کہ جی 90 دن میں الیکشن کروا دیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہ کروائے تو کیا ہوگا۔
کیا مطلب نہ کروائے تو کیا ہوگا؟ نہ کروائے تو یہ سیدھی سیدھی آئین شکنی ہے، اور کوئی بھی اگر اس آئین شکنی میں پی ٹی ایم کا سہولت کار بنے گا، ان کو کسی قسم کا تحفظ دینے کی کوشش کرے گا، تو وہ بھی آئین شکنی کا اتنا ہی مرتکب ہوگا جتنے یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفوں کے خلاف چلائی ہوئی چالیں بھی الٹا ان پہ پڑ جاتی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھی سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے اوپر جھوٹے پرچے کاٹے، الیکشن کمیشن کی ناانصافی اور ظلم کے اوپر آواز اٹھانے پر ان پہ بغاوت کا پرچہ کاٹا گیا، اس سے سیاسی ورکروں کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ فواد چودھری آج پی ٹی آئی کا نہیں پوری قوم کا ایک سیاسی ہیرو بن گیا، اور یہ جو احمقانہ حرکتیں ہیں وفاقی حکومت کی، جو اقدامات ہیں، جو فیصلے ہیں، اس سے ان کی آمرانہ سوچ اور بدنیتی کھل کے قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ قوم سے چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی دہشت گردی کے واقعات کے اوپر جو ہے پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، تو تحریک انصاف تو وہ جماعت ہے کہ جب اپوزیشن میں بھی تھی، صرف ہم قومی مفاد کے اندر جب بھی نیشنل ایکشن پلان کے لیے اے پی سی کال کی گئی، تحریک انصاف نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طرح سے کام کیا کامیابی کے ساتھ، پورے نہ صرف کے پی کے اندر پورے ملک کے اندر امن بحال کرنے کے اندر تحریک انصاف کی جو کاوشیں رہیں، تحریک انصاف کی حکومت کی، جس کے نتیجے میں امن جو ہے واپس لایا گیا۔ ہم نے فوجی سیولین ہزاروں جانیں قربان کی ہیں امن بحال کرنے کے لیے، اور آج اگر ان نالائق اور نااہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس بجائے اس کے کہ ایسے معاملات کی طرف توجہ دیں، عوامی مسائل کا حل کریں، اس کی بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساری توجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف صرف انتقامی کارروائیاں کرنے کے اوپر صرف ہو رہی ہے۔ یہ وہ دو جماعتیں جنہوں نے 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو قوم کے سامنے اس چیز کا تہیہ کیا تھا کہ آئندہ یا ماضی کی جو کنڈے آزماتے رہے ہیں مخالفین کے خلاف وہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کا عمل ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ یہ آج بھی ان کی سیاست جو ہے وہ صرف مخالفین کے اوپر جھوٹے پرچے کاٹنے پہ، گرفتاریاں کرنے پہ، ان پہ مقدمے کرنے کے اوپر سارا اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے 9 ماہ پہلے جو ہے جس دلدل میں آج ہم پھنسے ہیں، 9 ماہ پہلے عمران خان صاحب نے اس کا حل دے دیا تھا کہ ملک کے اندر جو جاری سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، اس کا خاتمہ، اس کا واحد حل جو ہے وہ نئے الیکشنز ہیں، نئے صاف شفاف انتخابات، جس کی آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ اگر حکومت وقت نالائق ہو، عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہو جس طرح آج ہیں، تو ایسی صورت میں آئین میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ قبل وقت انتخابات کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اپنی انا اور رونت میں اور ضد میں کہ اگر اب NRO2 لے لیا ہے تو اب مزید جو ہے لوٹ مار کا مال بھی انہوں نے بچانا ہے، جس کے لیے اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ملک بچانا ہے
تو انصاف کے اداروں کو انصاف دینا ہوگا، کیونکہ ناانصافی، ظلم و جبر کا نظام ہمیشہ قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اقتصادی ایمرجنسی لگائی جائے، معاشی ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ الیکشن زیادہ ڈیلے ہو، اس حوالے سے پی ٹی آئی کیا اقدامات کر رہی ہے کہ کس طرح اس کا توڑ نکالیں؟ دیکھیں، آپ کے سامنے اس سے پہلے جس طرح کل بھی یہ بیانیاں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اگر یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں اس کی بنیاد پہ یا اقتصادی جو ایمرجنسی آپ کہہ رہے ہیں اس کو وجہ بنا کے جو ہے الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی بہانہ کیا گیا الیکشن کو ڈیلے کرنے کا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا۔ ہم پچھلے 22 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑتے رہے، اس سے زیادہ سنگین حالات رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایسے واقعات سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہونے والے، لہٰذا یہ صرف جو ہیلے بہانے ہیں اور پھر ایسی ہی باتوں سے اور ایسے ہی جو ہے بیانات جو حکومت کی طرف سے آتے ہیں، اس سے عوام میں یہ تصویر ضرور پیدا ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف دہشت گرد جو ہے وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف یہ جو معاشی دہشت گرد ہے، یہ بجائے اس کے کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کریں، یہ اس عوام کو مزید جو ہے مشکلات میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ بتائیے جو دہشت گردی کی جو لہر ہے دوبارہ پاکستان کی طرف آ گئی ہے، تو کیا اس مشکل حالات میں کیا سیاسی جماعتیں ایک پر ڈٹی ہو سکتی ہیں؟ کیا پی ٹی آئی جو ہے باقی سیاسی جماعتوں کو یا دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں اگر دعوت دے تو ایک دہشت گردی کی وجہ سے کوئی نیا بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے جب کہا جب ایسے ماحول میں کہ جب پورے ملک کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور جو اس وقت جو سیاسی جو آپس میں جو ٹینشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، ایسے ماحول کے اندر واحد راستہ ہی ہے کہ عوام کی عدالت میں جایا جائے اور نیا فریش مینڈیٹ لے کے حکومت آئے اور جو معاملات کو چلا سکے، کیونکہ ایسی صورت میں کہ ایک طرف جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہو، تو یہ جو ریسیپی ہے یہ بڑی لیتھل اور ڈیزاسٹرس ریسیپی ہے ملک کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آپ آئینی عہدے پر بھی رہے ہیں اور 26 سال سے تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں۔ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو رہنماؤں کی جانب سے 2 دن پہلے بتایا جاتا تھا کہ کل کو فلاں بندے کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، اور ایسے ہی ہوتا تھا، یا نیب گرفتار کرتی تھی یا اینٹی کرپشن میں کیس ہوتا تھا۔ اب بھی سیاستدانوں کا وہی ایک ریت چل رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن اب بتایا نہیں جاتا۔ اب بطور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ بالکل بند ہونا چاہیے۔ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، جو جھوٹے پرچے کیے جاتے ہیں مخالفین کے خلاف، یہ بالکل بند ہونے چاہیے۔ ہمیں ایک میچورٹی دکھانی چاہیے سیاست کے اندر بھی، اور جب ہم دوسروں سے ڈیمانڈ کرتی ہے اگر پی ٹی ایم کے وہ جو ہے آگے بڑھیں اور ماضی کی غلطیوں کو بھول جائیں، تو آگے بڑھنے کا تو بہتر یہی کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اعتزاز احسن نے اس بات کی ہے کہ آئین کے اندر کوئی اس طرح کی شیکی نہیں ہے کہ 90 دن سے زیادہ جو ہے کیئر ٹیکر حکومت جائے گی، 90 دن کے بعد اس کی آئینی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ دوسرا حکومت کی جانب سے 12 دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آپ نے کیے تھے جو عوام سے چھپائے گئے تھے، اس کی یہ جو ثمرات ہے عوام تک آ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ جہاں تک آپ نے اعتزاز صاحب کی بات کی، بالکل انہوں نے درست فرمایا، اور اسی حوالے سے ہم نے جو ہے الیکشن کمیشن کی اس رویے کے اوپر کے خلاف، اور جو گورنر نے بھی نوٹیفائی کرنا تھا اس کے خلاف جو ہے ہم عدالت میں جا چکے ہیں، اور اب اگلی سماعت پہ جو ہے امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے تحریک انصاف کو اس میں ریلیف ملے گا۔ جو لوگ آج یہ سارا دہشت گردی کا اور معاشی تباہ حالی کا مدعا عمران خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں، وہ تو 3.5 سال کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی اور کے اشاروں پہ سارا معاملات چلا رہے ہیں، اور آج اگر جب اور کوئی اور لوگ جو ہے اس چیز کا جو ہے کیا کہتے ہیں کریڈٹ بھی لیتے تھے کہ انہوں نے جو ہے حالات کو بڑا بہتر طور پہ کیا ہے، تو آج یہ زیادتی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ آپ اپنی ناکامی جو ہے، اپنی چوری، اپنی ناکامی صرف دوسروں پہ ڈال دینے سے جو ہے معاملات حل مریم نواز صاحبہ کا انتخابی شیڈول آ گیا ہے، وہ انتخاب کے سلسلے میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اس پہ جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک عمران خان کا کوئی شیڈول، انتخابی شیڈول نہیں آیا، کب تک سامنے آ رہا ہے؟
کہ عمران خان صاحب تو پچھلے 27 سال سے مسلسل جو ہے اس جہاد میں جو ہے ہر روز ان کا جو ہے جدوجہد میں گزرتا ہے. ان کے لیے عوام کوئی دور نہیں ہے. یہ ان کے لیے جو لندن اور باقی جگہوں پہ سیر سپاٹے میں مصروف رہے ہیں, ان کے لیے یہ ایک پکنک کے طور پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شیڈول ہو. اب عمران خان صاحب تو 24 گھنٹے پچھلے 27 سال سے عوام سے رابطے میں اور عوام کے درمیان میں. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بری گالہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بلٹ پروف گلاس لگا دیے گئے ہیں, سیکورٹی ٹیم بھی ہائر کر لی گئی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہیں پہ رہنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کب تک یہاں پہ ہیں یا کوئی پلان بن رہا ہے؟ دیکھیں اب بالکل الیکشن کا ماحول ہے, اور اب تو خان صاحب بلکہ انشاءاللہ بہت جلد صحتیاب ہو کے پورے پاکستان کے دورے کریں گے. لاہور بھی ان کا گھر ہے, بنی گالہ بھی ان کا گھر ہے, جب چاہیں گے ادھر چلے جائیں گے, جب چاہیں گے جتنا دن چاہے وہ یہاں رہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھوڑا سا